So here comes our third topic, how to read newspaper. ہمیں ایکچوئل میں نیوز پیپر کو پڑھنا کیسے چاہیے، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ نیوز پیپر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سی ایس ایس پریپریشن میں، لیکن نیوز پیپر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کر سکتا ہے. تو پراپر وے آف ریڈنگ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہونے سے بچا سکتا ہے. جیسے کہ ہم کچھ آپ کو بتا چکی ہوں کہ کون کون سے ٹاپکس پڑھنے چاہیے کون سے نہیں. اگر ہم ان پر فوکس کریں گے تو وی ول سیو سو مچ آر ٹائم دیٹ وی کین فوکس آن ادر سلیبس ٹو. سو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں کہ ہمیں نیوز پیپر کو ایکچوئل میں پڑھنا کیسے چاہیے. تو پہلا جو پوائنٹ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جو سلیبس ہوتا ہے سی ایس ایس کا، اس پر آپ اسٹک ہو جائیں، اسٹک ٹو سی ایس ایس سلیبس. آپ صرف جو سلیبس جو آپ کو جو لگے کہ یہ ایگزام میں آئے گا، یہ ایگزام میں نہیں آئے گا، آپ سلیبس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا آپ کے ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے، ناٹ فار یور انٹرسٹ. کیونکہ سی ایس ایس پریپریشن میں اگر آپ انٹرسٹ پر چلے گئے، آپ اپنے انٹرسٹ، فار ایگزامپل آپ کو اسپورٹس پہ زیادہ انٹرسٹ ہے، آپ پورا اسپورٹس کا آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہوتے ہیں جو آپ کے ایکچوئل میں پریپریشن کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ آپ پڑھ نہیں پاتے. یہ اس کو پروکریسٹینیشن کہہ سکتے ہیں. سو if you want to ace CSS exam, you will have to stop procrastination. آپ کو procrastination چھوڑنی پڑے گی. تو سوئچ مطلب آپ سلیبس آپ بس پرنٹ کروا کر رکھ لیں، آپ سامنے رکھیں سلیبس. آپ سلیبس کے حساب سے جیسے کرتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کیا چیز امپورٹنٹ ہے کیا چیز نہیں ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ اپنے مائنڈ میں ایک فلٹر سوئچ کر لیں، تو جو ایگزام ریلیونٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں خود ہی فلٹر ہو کر آ جائیں، اور یو ول ڈیلیبریٹلی اوائڈ اننیسیسری تھنگ ان دس وے. جیسے کہ ہو گیا روبری، ہو گیا پک پاکٹنگ، پولیٹیکل ایشوز، تو آپ کو ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا. روبری کبھی بھی سی ایس ایس میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ روبری کیوں ہوئی تھی، اس میں کتنا نقصان ہوا تھا. تو ان دس وے آپ آگے سمجھ سکتے ہیں خود ہی. With the time you will get to know important and unimportant thing. نمبر 2 جو اس میں ہے وہ ہے اوائڈ ملٹی ٹاسکنگ. اچھا، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نیوز پیپر ریڈنگ کو صرف ایز اے فارمیلٹی یا ایز اے اوبلیگیشن لیتے ہیں. مطلب وہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ سب بولتے ہیں کہ سی ایس ایس میں نیوز پیپر پڑھنا بہت ضروری ہے. تو وہ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں، نیوز پیپر بہت سارے رش ہوتا ہے، بہت آواز ہوتی ہے، ایک کراؤڈ میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ دے ریڈ افیکٹولی ان سچ کراؤڈ. وہ صرف اوبلیگیشن کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھنا ہے بس. دس از ناٹ افیکٹو، بلیو می. سو کنسنٹریٹ فلی، گین میکسیمم ان منیمم ٹائم. نیوز پیپر میں یہی بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گین کریں ان منیمم ٹائم. اچھا، جو یہاں پر نمبر 3 جو پوائنٹ آئے گا اب وہ ہوگا موسٹ افیکٹو وے. اب یہ سب تو ہو گیا، اب موسٹ افیکٹو وے کون سا ہے؟ موسٹ افیکٹو وے فار ریڈنگ نیوز پیپر افیکٹولی ان سی ایس ایس پریپریشن. تو میرے خیال سے موسٹ افیکٹو وے یہ ہے کہ کنسنٹریٹ، ایک نیوز پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. ہم ایک نیوز پڑھیں، اس کو اینالائز کریں، اس کو ہم کنیکٹ کریں. ہم نے جو پریویس نیوز پڑھی تھی ہم اس کے بارے میں اپنی رائے دیں کہ ہمیں اگر یہاں پر اس ٹاپک کے بارے میں لکھنا ہوتا تو ہم کیا لکھتے. ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہوتے ہیں ان کو انڈر لائن کریں، وکیب اس سے ہماری انکریز ہوگی. ڈیفیکلٹ فریزز ہوتے ہیں، ایڈیمز ہوتے ہیں، ان کو پھر گوگل کریں پھر ہم ان کو نوٹ بک میں ہمیں لکھنا چاہیے. یہ بہت افیکٹو وے ہوتا ہے. میں نے تو اس سے بہت زیادہ گین کیا ہے. مطلب جو ڈیفیکلٹ وکیب ہوتی ہے اس کو میں انڈر لائن کرتی تھی، اور پھر میں ایک ڈائری میں فریزز ہوتے ہیں، ایڈیمز ہوتے تھے، تو میں ایک ڈائری میں اس کو گوگل کر کے اس کی میننگ پھر لکھ لیتی تھی. So you are almost done reading the newspaper. Repeat all the steps each day and you will complete your newspaper reading, inshallah. So be with me for the next video. Thank you.